سوال نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ یہ سارے سوالات توحید کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، پچھلے سوال بھی اور یہ سوال بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ جواب کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اس کے ساتھ شرک سے منع کریں، تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے منع کریں۔ یہ ہے رسولوں کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد۔ آپ کہیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو نمازیں سکھائیں، روزوں کا حکم دیا اور مختلف طرح کی تعلیمات دیں، وہ کہاں ہے؟ ہاں جی، دین کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ احکامات پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام، جائز ناجائز، فرض واجب سنت، یہ ساری چیزیں بنیاد یہ ہے، اور ساری چیزیں اسی طرف لوٹتی ہیں، ساری چیزیں اسی طرف لوٹتی ہیں، توحید کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ توحید کا عملی ایک اس کی پریکٹس ہے، توحید کی عملی پریکٹس ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کی توحید کے اعلان کرنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحانک اللہ سے لے کر آگے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بھی طرح طرح کی آپ آیتیں پڑھیں گے جس میں توحید کا بیان ہے سارا۔ رکوع میں ہے کہ اللہ کے سامنے کمر کو جھکا دیا، توحید کی عملی پریکٹس، اور ساتھ اللہ کی تعظیم بیان ہو رہی ہے، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس طرح کی دعائیں رکوع میں پڑھ رہے ہیں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اس کے بعد سجدہ، جہاں پر اپنا سر بھی اللہ کے سامنے ٹیک دیا، توحید کی عملی پریکٹس، اور ساتھ اللہ کی بلندی کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے میرا رب جو بہت اونچا بلند ہے۔ تو کہنے کا مقصد نماز کیا ہے؟ شروع سے آخر تک توحید کی عملی پریکٹس ہے۔ روزہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی کچھ ہے، روزہ بھی یہی کچھ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ پر ایمان، اللہ سے اجر و ثواب کا حصول، توحید ہے، سمجھے نا؟ توحید کی عملی پریکٹس ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا یہ چیزیں چھوڑنا ہے، اللہ کے اس حکم پر عمل، توحید کی ایک اللہ کے حکم کو ماننا، اس کے لیے اپنی لذتوں کو چھوڑنا، توحید کی عملی پریکٹس ہے۔ حج کی طرف جاتے ہیں تو قدم قدم پر ہر بات آپ کو توحید کا سبق دیتی ہے، زبان سے کہی جانے والی دعائیں بھی اور مختلف طرح کے جو کیے جانے والے اعمال ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ تو توحید نہیں ہے، یہ تو نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ بھی ہماری بعض اوقات ان چیزوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کو ایک ظاہری شکل سے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ رسولوں کا اصل بنیادی مقصد توحید ہے، اور پھر اسی توحید کے اوپر پریکٹس کے لیے، اس کی عملی، اس کی شکل دینے کے لیے مختلف طرح کی عبادتوں کا حکم دیا، نماز کا، روزے کا، حج، زکوٰۃ کا، دوسری اس طرح کے اعمال کا، تاکہ مسلمان کے ایمان کا صحیح پتہ چلے، اس کے توحید کا امتحان ہو کہ کون کتنا سچا مومن ہے۔ کیونکہ منافق اور مومن کی پہچان کہاں ہوتی ہے؟ عمل کے اندر، عمل کے اندر، ورنہ باتیں کرنے کو بھی بڑی آپ سے زیادہ باتیں کرے گا، سمجھے نا؟ اس کے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا، تو دل کب ظاہر ہوگا اس کا؟ اس کے عمل سے۔ اس لیے آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری احکامات بھی، یہ حلال یہ حرام، اس کو یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم پر چلنے کا ایک اس کے اوپر پریکٹس، عملی پریکٹس توحید کی۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کی یہاں پر، انہوں نے کہا ہے کہ پورا کا پورا دین توحید پر ہے، پورا کا پورا قرآن توحید پر ہے،
آپ قرآن میں بعض اوقات سابقہ قوموں کے واقعات کس سے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخرت کے حالات پڑھتے ہیں، جنت کے جہنم کے، قیامت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، کہیں کہیں پر آپ کو احکامات ملیں گے یہ حلال یہ حرام. اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پورا کا پورا قرآن توحید پر ہے. یا تو توحید کے براہ راست حکم ہے، یا توحید کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عظمت کی کیا نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، اللہ کی توحید کی کیا دلیلیں ہیں. وہ دلیلیں چاہے قرآن سے ہوں یا اللہ کی مخلوقات کے اندر ہوں یا عقلی دلیلیں ہوں، اللہ نے ان کو بیان کیا قرآن کے اندر. توحید پر چلنے والے کون لوگ تھے، اللہ کے نبی رسول، ان کی پیروی کرنے والے، ان کا بیان، ان کی قصے کہانیاں، اور ان کو اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے. ہاں، اس میں جنت کا سارا بیان انہی کے لیے ہے. توحید کی مخالفت کرنے والے کون تھے، کافر مشرک نبیوں کے دشمن کون تھے، ان کا کیا رویہ رہا نبیوں کے ساتھ، ان کے واقعات پڑھتے ہیں ہم نوح علیہ السلام سے لے کر، اور دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا، کس طریقے سے تباہ و برباد ہوئے، اور آخرت میں جہنم کے بارے میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سارا انہی کے حوالے سے. حلال و حرام، عبادات، یہ سارا کچھ کیا ہے، اسی توحید کی عملی پریکٹس ہے. تو کہنے کا مقصد جب یہ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کا اصل مقصد توحید تھا، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ توحید ہی اصل ان کی دعوت ہے. باقی ساری چیزیں اسی توحید کو ہی اسی پر لوگوں کو چلانے کے لیے ایک عملی اس کا جامہ تھا، عملی نمونہ تھا. تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے منع کریں. دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. غور سے سنا کریں آیتوں کو تاکہ صحیح الفاظ سے یاد کر سکیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے بعثنا بھیجا. میں یہاں پر درس کے دوران الفاظ کا ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو الفاظ کی پہچان ہو. نیچے صرف بامحاورہ ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں بعض اوقات وہ لفظ جو آپ کے سامنے ہے اس کا وہی معنی نہیں ہوگا، اس کا بامحاورہ ترجمے کے اندر ہوگا، لیکن یہاں پر ہم یعنی کہ لفظی ترجمہ کیا کریں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، قسم کھا کے، تاکید کے ساتھ، بعثنا بھیجا ہم نے، فی کل امتن، فی کل امتن، ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، رسولاً، رسول بھیجا. کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. ان اعبدوا اللہ، کے تاکہ اللہ کی عبادت کریں. واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا، اجتناب کریں. اجتناب کا لفظ اردو کا ہے اس لیے میں نے استعمال کیا ہے. اجتناب کریں، بچیں. کس سے؟ الطاغوت، طاغوت سے بچیں. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رسول بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں. اللہ کی عبادت تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر عبادت کرنا. طاغوت کیا ہے جس سے بچنا ہے؟ بعض علماء نے اس کا معنی شیطان کیا ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کی ہے، وہ شاید ہمارے پاس آگے آئے گی، اللہ عالم، یا نہیں بھی آئے تب بھی اس کو یاد کر لیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اللہ سے ہٹ کر عبادت کی جاتی ہو یا حد سے بڑھ کر اس کی اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو. یاد ہو جائے گی؟ اللہ سے ہٹ کر جس کی عبادت کی جاتی ہو، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہو، ایک چیز. دوسری کیا ہے؟ حد سے بڑھ کر اس کی اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو، اس کی اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو. اطاعت اور تابعداری میں فرق ہے کچھ؟ کیا فرق ہے؟ اب پچھلے سیمسٹر کے ساتھی یاد ہونا چاہیے ان کو. اطاعت حکم ماننے میں ہے، اگرچہ اگر اکیلی اطاعت آتی ہے تو اس میں تابعداری بھی ہے، لیکن دونوں اگر آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے اندر فرق ہوگا، کہ اطاعت کے اندر حکم ماننا ہے اور تابعداری کے اندر حکم اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے اللہ نے اس کا طریقہ دیا ہے، جو طریقہ اللہ نے دیا ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی نے دیا ہے. یعنی اس حکم کو کیسے ماننا ہے، کس طرح اس حکم پر چلنا ہے، کہ جو طریقہ اللہ اس کے رسول کا ہے اس طریقے پر چلنا، یہ ہے تابعداری، جس کو پیروی کے نام بھی دیتے ہیں، اتباع. تو طاغوت پھر کیا ہوا
کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہو، کیونکہ عبادت میں کوئی شرط نہیں کہ جس کی بھی اب اللہ کے سوا عبادت ہے طاغوت ہے، اور حد سے بڑھ کر جس کی اطاعت یا تابعداری ہوتی ہو، اس کی اتباع کی جاتی ہو۔ حد سے بڑھ کر مانا کیا؟ کہ ایک حد تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ مختلف طرح کے لوگوں کی ان کا حکم مانیں، ان کی تابعداری کریں، ایک حد تک۔ والدین ان کے حکم ماننا، ان کی اطاعت کرنا اللہ نے فرض کیا ہے۔ اپنے حکمران، علماء، اس طرح کے مختلف طرح کے لوگ کہ جن کا حکم ماننا، ان کی تابعداری کرنے کی ایک حد ہے۔ وہ حد کہاں تک ہے؟ کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ ہو، کہ جہاں پر اللہ کی مخالفت نہ ہو۔ جہاں پر اللہ کی مخالفت ہو جاتی ہے پھر وہاں ان کی اطاعت نہیں، وہاں ان کی اطاعت نہیں، چاہے والدین ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے کوئی لیڈر بڑا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہے وہاں پر کسی کی اطاعت نہیں۔ تو یہ طاغوت کا معنی تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریے، تاکہ ایک بار یاد ہو جائے گا تو آگے آپ کو مستقل کام آتا رہے گا۔ پھر سے بتاتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے؟ کہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو، یا اس کی حد سے بڑھ کر اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو، اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجے، اور یہی معنی ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1,24,000 نبی، کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے جب سے نبوت کا رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کس قدر قومیں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قوم کے اندر رسول بھیجتا رہا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ رسول۔ مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جائیں، یعنی اللہ سے ہٹ کر اوروں کی عبادت نہ کریں، اللہ کی حدوں سے نکل کر، اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے نکل کر ان کی اطاعت اور تابعداری نہ کریں۔ اور حدیث میں اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہ دیکھیے، یہ حدیث جو ہے کافی لمبی ہے، آپ کے سامنے جو حدیث ہے نا، جس کے 1 2 3 4 لفظ ہیں صرف۔ یہ حدیث ساری پیش کرتے تو شاید آدھے صفحے پر آتی، لیکن صرف آپ کو 4 لفظ اس کے دیے ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں۔ تو لفظ کیا ہے؟ الانبیاء اخوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کون ہیں؟ سارے آپس میں بھائی ہیں۔ دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے۔ سارے نبی ایک بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے۔ بھائی ہونے کا معنی کہ سبھی اللہ کی طرف سے ہیں، سبھی ایک دوسرے میں سے ہیں، سبھی کا منہج، سبھی کا طریقہ، سبھی کی دعوت ایک ہے۔ دینہم واحد، ان کا دین بھی ایک ہے، ان کی دعوت بھی ایک ہے۔ وہ کون سی دعوت ہے؟ توحید کی دعوت۔ ہاں، ایک چیز میں ان کا فرق ہے، وہ اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، اس توحید سے متعلقہ نہیں ہے، اس کا موضوع اور ہے۔ اس پر کس کا؟ الانبیاء، ہاں فی کلی، لام کے نیچے زیر جو ہے، ہاں حمزہ کے اوپر، ہاں حمزہ کے اوپر پیش واضح نہیں، اس کو واضح کر لیں۔ فی کلی امت، ہاں جی واضح کر لی، جو چیز واضح نہ ہو ذرا اس کو واضح کر لیا کرے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ فی کل امت، امہ حمزے کے اوپر پیش ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الانبیاء اخوہ، سبھی نبی بھائی ہیں، یعنی ایک دوسرے میں سے ہیں۔ دینہم واحد، ان سبھی کا دین ایک ہے، وہ توحید کا دین، توحید کی دعوت۔ فرق جس میں ہے وہ شریعت کے مختلف احکامات میں ہے، اس میں فرق ہے، اس کو آپ کو اس لیے ذکر نہیں کیا تاکہ آپ کا تعلق یہاں پر توحید کے حوالے سے ہے کہ سبھی انبیاء کی دعوت توحید کی ہے۔ احکامات میں، نماز میں کسی کا فرق ہوگا، کسی کی 2 نمازیں، کسی کی 5 ہیں، روزوں میں فرق ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن توحید میں سبھی نبیوں کی ایک دعوت، ایک منہج، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، اس کا جواب بھی اور اس کی دلیل قرآن سے اور اس کی دلیل حدیث سے۔